The voice of National Audio Library for the Blind. پیش خدمت ہے سسپنس سے بھرپور اردو آڈیو ناول کالا جادو. تحریر M.A. راحت. آواز عنائزہ مصطفیٰ. پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب آور چینل نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ. باہر آہٹیں ابھری. پھر شیخ عبدالقدوس اندر داخل ہو گئے. میں نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا تھا. مجھے گنہگار نہ کیجیے میاں صاحب، آپ تشریف رکھیے، کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں آپ سے. حکم فرمائیے. میاں صاحب، اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی رحمت سے نواز دیتا ہے. وہی جانتا ہے کہ اس نے آپ کو کیا دولت عطا کی ہے. آپ نے میری بچی کو دیکھ کر کچھ سانپ کا حوالہ دیا تھا. وہ کیا تھا؟ تانگے میں بیٹھ کر میرے ملازموں نے یہ تذکرہ کیا تھا اور میرا دل بے اختیار چاہا تھا کہ آپ کو غریب خانے پر زحمت دوں. وہ خاتون آپ کی صاحبزادی ہیں؟ جی، میری 2 بیٹیاں ہیں. معبود کریم نے یہی 2 بیٹیاں عنایت فرمائی ہیں. بڑی کے فرض سے سبکدوش ہو چکا ہوں. چھوٹی کے لیے ابھی کچھ نہیں سوچا تھا کہ وہ اس مصیبت کا شکار ہو گئی. وہ مصیبت کیا ہے؟ آپ کے سوال کا جواب دینا میرا فرض ہے. حالانکہ میرا سوال تشنا رہ گیا. آپ نے اس وقت سانپ کیوں کہا تھا؟ کیا آپ لوگ ان کے بدن سے لپٹے ہوئے سانپ سے خوفزدہ نہیں ہوتے؟ بدن سے لپٹے ہوئے سانپ سے؟ شیخ صاحب نے خوفزدہ لہجے میں کہا. ہاں، اس کا پھن ان کے سر پر رکھا ہوا تھا. وہ چمکیلا سانپ گہرا سیاہ تھا اور ان کے پورے بدن کو اپنی گرفت میں لیے ہوئے تھا. میں نے کہا اور شیخ صاحب دہشت زدہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگے. کچھ دیر کے بعد انہوں نے کہا، وہ آپ کو نظر آیا تھا؟ آپ کو نظر نہیں آتا؟ نہیں، ہمیں یہ بصیرت نہیں ملی حضرت. اب میں آپ کو پوری تفصیل بتانا چاہتا ہوں. مختصر عرض کرتا ہوں. میں دلی کا باشندہ ہوں. اجداد دور مغلیہ سے یہاں آباد تھے. یہ حویلی بھی اسی دور کی ہے. دلی میں تھوڑی بہت جائیداد کاروبار ہے. اللہ کے کرم سے عزت سے گزر رہی ہے. اولاد نرینہ سے محروم ہوں اور یہی 2 بچیاں سرمایہ حیات ہیں. مہرالنساء میری چھوٹی بچی کا نام ہے. کوئی 8 ماہ پہلے وہ ایک خوش گفتار، ہنسمکھ اور زندگی سے بھرپور بچی تھی. اچانک ایک رات وہ خواب کے عالم میں ڈر گئی اور سانپ سانپ چیخنے لگی. ہم سب جاگ گئے اور اسے بیدار کیا تو وہ پسینے میں ڈوبی ہوئی اور دہشت زدہ نظروں سے چھت میں لٹکے ہوئے فانوس کو دیکھ رہی تھی. اس نے بتایا کہ فانوس میں سانپ ہے. وہ نیچے لٹکا ہوا تھا اور اس پر گرنا چاہتا تھا. ہمارا خیال تھا کہ وہ خواب دیکھ رہی تھی. تاہم اس وقت سارے ملازموں کو بلا کر بھاری فانوس اتار لیا گیا اور اس کو چکنا چور کر دیا گیا. سانپ کہیں نہیں تھا. اسے اطمینان تو ہو گیا مگر وہ بدستور سہمی رہی. پھر دوسری صبح اس نے اپنے والدہ کو بتایا کہ وہ سانپ کئی دن سے دیکھ رہی ہے. کبھی یہ اسے پائیں باغ کے کسی درخت کے جڑ میں بیٹھا نظر آتا ہے، کبھی پھولوں کے کسی کنج میں، مگر پھر غائب ہو جاتا ہے. لیکن اس کی ننھی چمکدار آنکھیں اسے نظر آتی رہتی ہیں. نظر نیاز کی گئی، صدقے اتارے گئے، جو ممکن تھا کر لیا گیا، مگر افاقہ نہ ہوا. وہ ملول اور خوفزدہ رہنے لگی. 2-3 بار اس نے سانپ کا تذکرہ کیا اور پھر خاموش ہو گئی. اس کے بعد بارہا اس سے سانپ کے بارے میں پوچھا گیا مگر اس نے کچھ نہیں بتایا، بلکہ اس تذکرے پر وہ خاموش ہو جاتی تھی. اس میں وہ تمام صفات ختم ہو گئیں. پہلے وہ بلبل کی طرح چہکتی رہتی تھی، اب بالکل خاموش، ایک طرح سے نیند کے عالم میں رہتی ہے. بس کبھی کبھی وہ اس خول سے نکلتی ہے، اس سے کچھ پوچھا جاتا ہے تو رونے لگتی ہے. ساتھ ہی کچھ عجیب و غریب واقعات رونما ہوئے ہیں جو ناقابل فہم ہیں. وہ کیا؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا اور شیخ صاحب کسی سوچ میں گم ہو گئے، جیسے ان عجیب و غریب واقعات کو یاد کر رہے ہوں. پھر انہوں نے کہا، اس کے کمرے میں خوشبوئیں بکھری رہتی ہیں. گلدانوں میں ایسے ایسے حسین پھولوں کے گلدستے نظر آتے ہیں، دلی تو کیا شاید پورے ہندوستان میں کہیں نہ ملیں. شادی کی ایک تقریب میں شرکت کرنی تھی. اس کے لباس کی الماری میں اطلس کا ایک ایسا جوڑا ملا جس میں ہیرے ٹنگے ہوئے تھے. وہ آدھی رات کو باغ میں چلی جاتی ہے اور وہاں بیٹھی رہتی ہے. بس ایک بار رات کا چوکیدار اسے دیکھ کر اس کے پاس چلا گیا تھا. دوسری صبح وہ بے ہوش ملا اور پھر پاگل ہو گیا. ایسے ہی کچھ اور واقعات. انہوں نے سانپ کا تذکرہ دوبارہ نہیں کیا؟ نہیں، اس کے بعد نہیں. آپ لوگوں نے ان کے پاس کسی سانپ کو نہیں دیکھا؟ کبھی نہیں. آج کل بھی نہیں؟ بالکل نہیں. آپ نے نہیں کسی ڈاکٹر کو دکھایا؟ میرے خاندان کے بزرگوں نے منع کر دیا. کیوں؟
ان کا کچھ اور خیال ہے۔ کیا؟ مجھے منع کیا گیا ہے کہ اپنے منہ سے کچھ نہ کہوں۔ 8 ماہ سے ان کی یہ حالت ہے؟ ہاں، لگ بھگ۔ کوئی ایسا واقعہ جس کا رابطہ ان واقعات سے کیا جا سکے؟ ہاں، شیخ صاحب نے جھجکتے ہوئے کہا۔ بتائیے۔ دہلی سے کچھ فاصلے پر غازی آباد ہے۔ غازی آباد میں بھی میری زمینیں اور جائیداد ہے۔ وہیں ایک قدیم حویلی بھی ہے جو کوئی 100 سال سے ویران پڑی ہے۔ ایک ہندو بنیے نے اس پر اپنا حق جتا دیا اور ہمارے درمیان مقدمہ بازی ہو گئی۔ میں وہ مقدمہ جیت گیا۔ مقدمے کے دوران حویلی سیل کر دی گئی تھی۔ مجھے اس کا قبضہ دیا گیا اور چونکہ یہ تنازع عرصے سے چل رہا تھا، اس لیے جب ہم قبضہ کرنے لگے تو تمام گھر والے ساتھ تھے۔ مہر النساء بھی تھی۔ حویلی تباہ حال پڑی ہوئی تھی، جھاڑ جھنکاٹ سے بھری ہوئی۔ میں نے ایک کمرہ صاف کرایا اور ہم نے ایک رات وہاں قیام کیا تھا۔ جی، پھر؟ بس اس کے بعد مہر النساء کی یہ کیفیت شروع ہو گئی۔ اس رات کے قیام میں کوئی واقعہ پیش آیا تھا؟ بالکل نہیں۔ خوشگوار چاندنی رات تھی۔ بچے صاف ستھرے علاقے میں ساری رات آنکھ مچولی کھیلتے رہے تھے۔ آپ نے کسی عالم سے رجوع کیا؟ نہیں، دراصل ذہن کچھ مختلف ہے۔ اس بارے میں نے اپنے اہل خاندان سے اختلاف کیا، مگر اب اور پھر میاں صاحب، آپ نے براہ راست مجھے متاثر کیا۔ ایسے کام میں کرتا رہتا ہوں، اس کا صدقہ اتارتا رہتا ہوں، کھانا وغیرہ اسی طرح تقسیم کرتا رہتا ہوں جس طرح آپ نے دیکھا۔ میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ آپ بہتر سمجھتے ہیں میاں صاحب۔ اللہ کا حکم ہوا ہے تو آپ میری مدد کریں۔ وہ بچپن سے اپنی پھپھی ذات سے منسوب ہے۔ میری بہن بہنوئی یورپ میں رہتے ہیں اور ہمارے درمیان طے ہے کہ ہم دونوں بچوں کی شادی کریں گے۔ سلطان میاں کی تعلیم مکمل ہونے والی ہے۔ صاحبزادی اپنے منگیتر سے مطمئن ہے؟ اس نے خالص مشرقی ماحول میں میری والدہ سے تربیت حاصل کی ہے اور مشرقی لڑکیاں صرف اتنا سوچتی ہیں جتنا انہیں بتایا گیا۔ اس کی اداسی اور غم آلود کیفیت اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ اسے اپنے مستقبل کا خیال ہے۔ شیخ صاحب نے کہا، اور میں سوچ میں ڈوب گیا۔ نہ میں عالم تھا نہ درویش، ان حالات پر اپنا تبصرہ کیا کرتا؟ مجھے تو رہنمائی درکار تھی۔ سوچنے لگا کہ شیخ صاحب کو کیا جواب دیں۔ بالآخر کہا، قبلہ شیخ صاحب، میں آپ سے اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں خود بھی ایک ناواقف انسان ہوں۔ ہاں، اس اعتراف سے گریز کر کے جھوٹ کا مرتکب نہ ہوں گا کہ میں نے مہر النساء کے جسم سے ایک پتلا لمبا سانپ لپٹے ہوئے دیکھا تھا جس کا پھن اس کے سر پر رکھا ہوا تھا۔ اسی لیے ناشتے کے دونے میرے ہاتھوں سے گر گئے تھے۔ میرا خیال تھا کہ آپ سب لوگ بھی اسے دیکھ رہے ہوں گے، مگر اللہ کا حکم، اگر اس نے مجھے یہ بینائی بخشی ہے تو اس کی کچھ وجوہ بھی ہوں گی۔ میں دلی میں نووارد ہوں، چندوسی سے آیا ہوں۔ بس یوں سمجھ لیجئے خدا کے نیک بندوں سے فیض حاصل کرنے نکلا ہوں۔ ہو سکتا ہے اس بارے میں کوئی خدمت سر انجام دینے میں کامیاب ہو جاؤں۔ آپ کے در دولت پر چند روز قیام کا خواہش مند ہوں۔ 2 وقت کی روٹی کے سوا کچھ درکار نہ ہوگا۔ اگر بزرگان دین سے کچھ رہنمائی حاصل ہوئی تو یہاں ٹھہروں گا، ورنہ آپ سے اجازت لے کر چلا جاؤں گا۔ خدا را مجھے ایک گنہگار انسان کے سوا کچھ تصور نہ فرمائیے گا۔ ہو سکتا ہے صاحبزادی کی صحت یابی کی سرخروئی مجھے عنایت ہو جائے۔ سبحان اللہ میاں صاحب، آپ کا لب و لہجہ بتاتا ہے کہ اللہ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے۔ جسے عاجزی اور انکساری کی دولت مل جائے اس سے زیادہ امیر کون ہو سکتا ہے؟ ورنہ یہاں تو 2 ٹکوں پر اچھلنے والوں کی بہتات ہے۔ آپ کا قیام میرے لیے بڑی ڈھارس کا باعث ہوگا۔ آپ یہاں قیام فرمائیے، میں آپ کا احسان مانوں گا۔ ویسے حضور، کوئی نام تو ہوگا آپ کا؟ جی، آپ مجھے مسعود احمد کہہ سکتے ہیں۔ جس شے کی حاجت ہو ارشاد فرما دیجیے گا۔ شکریہ۔ مہر النساء بیگم سے ملتے رہنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ مجھے ان کے لیے بھائی کا درجہ دیا جائے اور حویلی کے اندرونی حصے میں داخل ہونے کی اجازت بھی۔ سب کو ہدایت مل جائے گی، آپ اطمینان رکھیں۔ مہر النساء بیگم پر کسی بھی وقت کوئی خاص کیفیت طاری ہو مجھے ضرور اطلاع دیجیے گا۔ بہت بہتر۔ ویسے آپ چاہیں تو ابھی اس کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ نور جہاں میری بھتیجی ہے اور مہر کے ساتھ رہتی ہے، اسے سب سے زیادہ مہر سے لگاؤ ہے، میں اسے بھی ہدایت کر دوں گا۔ ابھی کچھ توقف فرمائیے، بعد میں ان سے ملاقات کر لوں گا، میں نے کہا، اور شیخ صاحب اٹھ گئے۔ رخصتی الفاظ ادا کر کے وہ باہر نکل گئے اور میں احمقوں کی طرح دروازے کو دیکھتا رہ گیا۔ کیا میں اس سلسلے میں کچھ کر سکوں گا؟ مگر کیسے؟ میرا عمل کیا ہونا چاہیے؟ بابا فضل، میں نابینا ہوں،
میں کچھ نہیں جانتا، آرام بڑی چیز ہے، منہ ڈھک کے سوئیے۔ میرے کانوں میں آواز ابھری اور میں اچھل پڑا۔ آواز اتنی صاف تھی کہ کوئی دھوکہ نہیں ہوا تھا، اور یہ آواز، میری نگاہ اس کمبل کی طرف اٹھ گئی۔ اس کمبل کا ان الفاظ سے گہرا تعلق تھا، مگر اس وقت پھر میرے ذہن میں ایک خیال آیا، اور اس طرح آیا کہ میں خود کو اس سے باز نہ رکھ سکا۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور کمبل کو بڑے احترام سے اٹھا کر مسحری کی طرف بڑھ گیا۔ مسحری پر دراز ہو کر میں نے کمبل اوڑھ لیا۔ تاریکی پھیل گئی، سب کچھ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، مگر میں صبر و سکون سے لیٹا رہا۔ پھر اچانک میری نگاہوں میں روشنی کا ایک نقطہ ابھرا۔ یہ نقطہ رفتہ رفتہ پھیل رہا تھا۔ پھر احساس ہی نہ رہا کہ میں کہاں ہوں، کس حال میں ہوں۔ میرے اطراف تیز روشنی تھی، اور اس روشنی میں بہت کچھ دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا، سمجھ رہا تھا۔ میرے ذہن کے دریچے کھلتے جا رہے تھے، اور ان دریچوں میں نہ جانے کیا کیا تھا۔ دروازہ زور زور سے پیٹا گیا تو میں جاگا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ مہمان خانہ ہی تھا، میں مسحری پر تھا، اور دروازہ مسلسل پیٹا جا رہا تھا۔ کمبل احترام سے طے کر کے میں نے ایک طرف رکھا اور اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ فتح محمد تھا۔ اماں بھائی میاں، روٹی نہیں کھاؤ گے کیا؟ 1:30 بج رہا ہے، اماں گھوڑے بیچ کر سو گئے تھے کیا؟ نہیں فتح محمد، کھانا لے آئے ہو کیا؟ اماں کھانا لانے میں کون سی دیر لگے گی، ابھی لائے، فتح محمد نے کہا اور چلا گیا۔ میرا سر چکرا رہا تھا۔ جو کیفیت طاری ہوئی تھی وہ نیند نہیں تھی بلکہ کچھ اور تھا، اور اس میں جو کچھ بتایا گیا تھا اس نے مجھے اعتماد بخشا تھا۔ کھانے کے بعد فرصت تھی، کچھ دیر آرام کیا، پھر غسل کر کے لباس سلیقے سے پہنا۔ فراست کا دیا ہوا یہ لباس قیمتی تھا۔ مجھے وہ حلیہ بنانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی جو درویشوں اور گوشہ نشینوں کا ہوتا ہے۔ کہا گیا تھا وہ روپ ہوتا ہے، بہروپ نہیں، اور روپ ملتا ہے، بنایا نہیں جاتا۔ جذب کی وہ منزل عمر ناتمام کی گرفت میں نہیں، ہاں کسی مرد حق کے نظر ہو جائے۔ سو جو بہروپ بھرتے ہیں وہ جھوٹے ہوتے ہیں، اور جھوٹ سے ہمیشہ خسارہ ہوتا ہے۔ سو دنیا تو دنیا داروں ہی کی طرح گزارنا بہتر ہے، اور بہروپ بھرنا گناہ ہے۔ تب میں نے سوچا کہ مجھے دوسرے لباس بھی درکار ہیں، اور میرے ہاتھ پاؤں مضبوط۔ کسی کے چھوٹے موٹے کام کے لیے اس کے در پر جا پڑنا رزق حلال کا حصول تو نہیں، اس کے لیے تو بساط بھر محنت کرنی ہوتی ہے، لیکن ابھی کچھ ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں، اس کے بعد یہ سوچوں گا کہ کیا کرنا چاہیے۔ شام کے 6 بجنے والے تھے۔ مہمان خانے سے نکلا اور حویلی کے باغ کی بہار دیکھتا ہوا درختوں کی آڑ میں دور نکل آیا۔ تب ایک برگد کا قدیم درخت نظر آیا جو کئی 100 سال پرانا ہوگا۔ اس کی ڈاڑیاں بے شمار تھیں اور نیچے آ کر زمین کی گہرائیوں میں اتر گئی تھیں، مگر جس شے نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا وہ ایک زنگ خوردہ کلسا تھا جو تانبے کا بنا ہوا تھا، اور زنگ تانبا کھا گئی تھی، مگر کلسے میں سونا چمک رہا تھا۔ کلسا چمکدار سونے کی گنیوں سے بھرا ہوا تھا، اور یہ مال تھا زمانہ قدیم کے ایک سود خور بنیے کا، جس نے ہر اچھے برے ذریعے سے اسے کمایا اور یہاں دفن کر دیا، مگر وہ اسے استعمال نہ کر سکا اور مر گیا، اور اب اسے کسی کی ملکیت بن جانا چاہیے، مگر نہیں، نہ ہی میرے دل میں اس کی طمع پیدا ہوئی تھی، مگر میں نے پاؤں سے اس جگہ کو کرید کر دیکھا اور اندازہ ہو گیا کہ کلسا گہرائی میں ہے۔ پھر کچھ باتیں کرنے کی آوازیں سنائی دیں اور گردن گھوم گئی۔ وہ دونوں اسی طرف آ رہی تھیں اور زیادہ دور نہیں تھیں۔ میں نے انہیں پہچان لیا اور انہوں نے مجھے، مگر وہ خود میری طرف بڑھ آئی تھیں۔ مہر النساء سانپ کی گرفت میں نہیں تھی۔ لو دیکھ لو، یہی ہیں، نور جہاں نے شوقی سے مسکرا کر کہا، اور مہر النساء نے اسے ٹھوکا دیا۔ مجھے کیوں پیٹ رہی ہو؟ خود ہی تو دیکھنا چاہ رہی تھی، مگر کمال ہے اس عمر میں فقیری، مجھے تو کچھ اور ہی لگتا ہے۔ کیوں جناب شاہ صاحب، آپ کچھ بتائیں گے؟ کیا بتاؤں؟ انہیں تو پہچان لیا ہوگا آپ نے؟ نور جہاں نے مہر النساء کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ جی ہاں، اس وقت ہم نے بھی آپ کو غور سے نہیں دیکھا تھا، مگر بعد میں آپ کی بڑی تعریفیں سنی۔ وہ تعریفیں سچ ہیں یا کوئی اور قصہ ہے؟ قصہ کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ بس وہی کہ ایک محلے میں تھا ہمارا گھر، وہیں رہتا تھا ایک سوداگر، یعنی مثنوی زہر عشق یا پھر زیب النشاء اور عقل خان والا معاملہ۔ نور جہاں بہت تیز اور شوق تھی۔
اتنی بے لگامی اچھی نہیں ہوتی نور جہاں، مہر النساء نے واپس ہوتے ہوئے کہا۔ سنو تو، ارے رکو تو، نور جہاں نے کہا، مگر مہر النساء تیزی سے آگے بڑھ گئی تھی۔ مجبوراً نور جہاں کو بھی اس کے پیچھے جانا پڑا۔ میں خاموشی سے ان دونوں کو جاتے ہوئے دیکھتا رہا اور دوبارہ اس وقت چونکا جب ایک درخت کے عقب سے تالیاں بجنے کی آوازیں سنی۔ دیکھا تو الیاس خان فتح محمد کے ساتھ نظر آئے اور درخت کے عقب سے نکل کر میرے پاس پہنچ گئے۔ سڑکوں پر بھیک مانگنے والے بعض اوقات بڑے ذہین نکل آتے ہیں، جیسے ہمارے شاہ صاحب، مگر تمہیں دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ نور جہاں سچ کہہ رہی تھی۔ میں نے الیاس خان کو دیکھ کر سلام کیا۔ اس شخص سے بھی راہ رسم چاہتا تھا۔ جیتے رہو، ہمارا کیا جاتا ہے؟ الیاس خان مکاری سے بولا۔ صورت سے ہی شاطر آدمی معلوم ہوتا تھا۔ کیسے مزاج ہیں خان صاحب؟ میں نے پوچھا۔ میاں، ہم سدا بہار ہیں، مگر تمہارا چکر ذرا سمجھنے سمجھانے کا ہے۔ الیاس خان صاحب نے معنی خیز نگاہوں سے مجھے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ میں سمجھا نہیں خان صاحب۔ خیر، سمجھ تو سب گئے ہوگے۔ یہ دوسری بات ہے کہ بننے کی کوشش کر رہے ہو، مگر سنو، ہم تو یاروں کے یار ہیں، بڑے چکر چلا چکے ہیں خود بھی۔ جوانی کی عمر کا اندازہ ہے ہمیں۔ یہ عمر ایسے ہی کھیل کھیلنے کے لیے ہوتی ہے، مگر کسی سمجھدار کو رازدار بنا لینا اچھا ہوتا ہے۔ کیا چکر ہے جانے من؟ الیاس خان نے ایک آنکھ دبا کر مسکراتے ہوئے کہا اور میں بھی مسکرا دیا۔ گو آپ کی باتیں واقعی میری سمجھ میں نہیں آئیں، لیکن سمجھنا چاہتا ہوں۔ ملی بھگت چل رہی ہے؟ کس سے؟ نور جہاں سے یا مہر النساء؟ اوہ، یہ بات ہے۔ نہیں خان صاحب، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کا یہ خیال غلط ہے۔ دیکھو میاں، جب آدمی بہت چلاک بننے کی کوشش کرے تو اگلے کو بھی غصہ آ سکتا ہے، اور پھر یہ تو تمہیں پتہ چل ہی گیا ہوگا فتح محمد سے۔ فتح محمد نے ہمیں بتایا تھا کہ تم ہمارے بارے میں پوچھ رہے تھے، تو یہ تو معلوم ہی ہوگا کہ اس گھر میں ہماری رشتہ داری ہے، دور کی صحیح، مگر آتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اور پھر بیچارے اپنے شیخ عبد القدوس اللہ میاں کی گائے ہیں، بلکہ اللہ میاں کے بیل ایک منٹ میں ہر ایک پر اعتبار کر لیتے ہیں۔ ہمیں اندازہ ہے کہ ملی بھگت کی بات ہے اور کوئی کھیل ضرور کھیل رہے ہو۔ صورت سے فقیر نہیں معلوم ہوتے، حلیہ بگاڑنے سے کیا ہوتا ہے؟ تاڑنے والے قیامت کی نظر رکھتے ہیں، لیکن یاروں سے یاری کرنا اچھا ہوتا ہے۔ یہ فتح محمد تو باولا ہے، کہنے لگا کہ خان صاحب ذرا شاہ جی سے بات چیت کر کے سٹے کا نمبر معلوم کریں، اس لیے پیچھے لگایا گیا تھا۔ ہم نے تمہیں مہمان خانے میں دیکھا اور پھر اس طرف آتے ہوئے تب پتہ چلا کہ صاحبزادے کوئی دوسرا ہی کھیل کھیل رہے ہیں۔ رازدار بنا لو، فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ میں بدستور مسکراتا رہا۔ میں نے کہا، خان صاحب، سٹے کا نمبر معلوم کرنا چاہتے ہیں آپ؟ پہلے تو یہی سوچا تھا کہ فتح محمد کی بات پر یقین کر لیں، مگر اب جو کچھ سامنے آیا ہے وہ کچھ اور ہے۔ آپ سے اس کے علاوہ بھی کچھ باتیں کرنی ہیں مجھے خان صاحب۔ ابے دیکھا بھائی فتح، بھیا اپنی عمر سے اونچی اڑان اڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہم نے بھی اچھوں کے حوصلے پست کر دیے ہیں۔ چلو بولو، کیا بات ہے، کیا قصہ ہے؟ ہو سکتا ہے ہم کام ہی آ جائیں۔ تنہائی میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ چل بے فتح محمد، پھوٹ لے اور سن، زبان بند رکھیو، ورنہ تو جانتا ہے الیاس خان کو۔ نہیں خان صاحب، ہم تو نوکر ہیں آپ کے جی، مجال ہے قسم اللہ کی ادھر سے ادھر ہو جائیں، مگر ایک وعدہ کر لینا بھائی میاں، کچھ ہاتھ لگے تو اس میں تھوڑا سا حصہ ہمارا بھی ہونا چاہیے۔ اب جاتا ہے یہ لگاؤں لات، الیاس خان نے کہا، اور فتح محمد ہنستا ہوا آگے بڑھ گیا۔ الیاس خان ایک بینچ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے، آؤ پہلوان، بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، کسی اچھے گھرانے کے لگتے ہو، صورت شکل سے بھی، حلیے اور لباس سے بھی۔ کیا چکر تھا؟ مہر النساء سے کوئی معاملہ چل رہا ہے یا نور جہاں سے؟ ویسے آدمی ذہین ہو، سام وام کا قصہ سن لیا ہوگا کہیں سے، اور عین موقع پر بوپارا کر دیے اور شیخ عبد القدوس تمہیں یہاں لے آئے۔ خان صاحب، میں آپ کو جانتا ہوں، میں نے کہا، اور الیاس خان چونک پڑے، چند لمحات میرا چہرہ دیکھتے رہے، پھر بولے، فتح محمد سے پوچھا ہوگا میرے بارے میں؟ نہیں، میں نے آپ کو شکتی پور میں دیکھا تھا۔
کہاں؟ خان صاحب چونک کر بولے، شکتی پور میں شکنتا کے کوٹھے پر۔ آپ کے ساتھ چند افراد اور تھے اور آپ شکنتا بائی کے ہاں رقص و سرود دیکھنے گئے تھے۔ الیاس خان نے حیران نگاہوں سے مجھے دیکھتے رہے، پھر ایک دم ہنس پڑے اور بولے، تم وہاں کیا کر رہے تھے شہزادے؟ آپ کے ساتھ جو افراد تھے الیاس خان صاحب، میں ان کے بارے میں تفصیل جاننا چاہتا ہوں۔ جہاں تک آپ کے اس خیال کا معاملہ ہے کہ میں یہاں مہر النساء یا نور جہاں کے چکر میں آیا ہوں، تو بہتر یہ ہوگا کہ اسے دل سے نکال دیجئے۔ میں کوئی فقیر یا درویش نہیں ہوں، ایک گنہگار بندہ ہوں اللہ کا۔ بس کبھی کبھی نظر عنایت ہو جاتی ہے اللہ والوں کی، اور حکم ملتا ہے کسی کا کوئی کام کر دیا جائے تو کوشش کرتا ہوں۔ لے، وہ کتے کی دم والی بات ہو رہی ہے کہ 12 برس نلکی میں رہی مگر ٹیڑھی، یعنی اب تمہیں رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ہم نے اور تم پھر وہی رام کہانی سنا رہے ہو ہیں؟ الیاس خان نے مجھے گھورتے ہوئے کہا۔ میں آپ کو یقین دلاؤں گا الیاس خان صاحب، لیکن ان لوگوں کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں جو شکتی پور میں آپ کے ساتھ تھے۔ چلو ٹھیک ہے، مگر تمہاری اس معلومات سے میرے اوپر کیا فرق پڑتا ہے؟ بھائی دنیا دار ہیں، کم از کم فقیر بن کر عشق و محبت کا ناٹک نہیں کھیلتے جیسے تم کھیل رہے ہو۔ رنگین مزاج ہیں، شوق رکھتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، کوٹھوں پر جاتے ہیں۔ اگر تمہیں یہ پتہ چل گیا تو اس سے ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوگا شہزادے، مگر تم ان لوگوں کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ ان میں ایک صاحب میرے شناساں تھے، ان کے بارے میں آپ سے معلومات کرنا چاہتا ہوں۔ کیا نام تھا؟ الیاس خان نے پوچھا۔ ریاض، میں نے جواب دیا اور الیاس خان سوچ میں ڈوب گئے، پھر بڑبڑاتے ہوئے بولے، اس دن ہمارے ساتھ رشید خان صاحب تھے، غلام علی تھا، فرید احمد تھے۔ ہاں یاد آ گیا، تم منشی ریاض کی بات کر رہے ہو؟ بالکل ٹھیک ہے، فرید احمد کے ہاں منشی ہے وہ شخص۔ فرید احمد ذرا یار باش قسم کا آدمی ہے، نوکروں سے بھی دوستی رکھتا ہے۔ کسی کام سے گئے تھے ہم لوگ شکتی پور، منشی ریاض بھی ساتھ تھا، اور جب ہم گانا سننے گئے تو منشی ریاض کو بھی ساتھ لے گئے، بس اس کے علاوہ اور کوئی ریاض نہیں تھا ہمارے ساتھ۔ میرا دل دھڑکنے لگا، میں نے حسرت بھرے لہجے میں پوچھا، کیا منشی ریاض صاحب فرید احمد کے ساتھ الہ آباد میں رہتے ہیں؟ ہاں بھائی، فرید احمد الہ آباد کا ایک بڑا کاروباری ہے، منشی ریاض بہت عرصے سے اس کے ساتھ کام کرتا ہے۔ آپ کو کچھ اور بھی معلوم ہے اس شخص کے بارے میں؟ میں نے دھڑکتے دل سے پوچھا اور الیاس خان مجھے گھورنے لگے۔ ابے عقل کی بات کرو بھائی، کسی آدمی کے منشی کے بارے میں اس سے زیادہ اور کیا جان سکتا ہوں؟ میرا مطلب ہے کہ منشی ریاض اس وقت بھی الہ آباد میں ہے۔ جب فرید الہ آباد میں ہے تو منشی ریاض الہ آباد میں کیوں نہ ہوں گے؟ مگر تمہارا اس شخص سے کیا تعلق ہے؟ میں گہری سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ الیاس خان کہنے لگے، اچھا اب تو بتا دو کہ قصہ کیا ہے۔ اگر کوئی قصہ ہے بھی خان صاحب تو آپ اس میں دلچسپی کیوں لے رہے ہیں؟ تمہارے بھلے کے لیے، سمجھے؟ تمہارے بھلے کے لیے، ہو سکتا ہے ہم تمہارے کسی کام آ جائیں۔ ویسے سچ مچ بتا دو، یہ روپ بدلا ہے تم نے یا کچھ جانتے بھی ہو؟ ان باتوں کو جانے دیجیے الیاس خان صاحب، آپ اپنی بات کیجیے۔ سٹے کا نمبر معلوم کرنا چاہتے ہیں آپ؟ چلو بے وقوف بنانا شروع کر دیا تم نے ہمیں۔ بتا سکتے ہو تم سٹے کا نمبر؟ الیاس خان نے پوچھا۔ نہیں، لیکن آپ کی خواہش پوری کر سکتا ہوں، میں نے جواب دیا اور الیاس خان چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ میں آپ کو سٹے سے حاصل ہونے والی رقم یہیں اور اسی جگہ دے سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہوگی۔ الیاس خان نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی سے مجھے گھورتا رہا۔ غالباً بات سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ میں نے مسکرا کر کہا، سٹے کا نمبر معلوم کر کے ظاہر ہے آپ سٹا کھیلیں گے، اس سے آپ کو رقم حاصل ہوگی۔ وہ سب کچھ اگر یہیں مل جائے تو کیا حرج ہے؟ کیا آسمان سے دولت برسے گی؟ الیاس خان نے کہا۔ نہیں، زمین سے حاصل ہوگی، لیکن الیاس خان صاحب آپ پر وہ دولت اس وقت حلال ہوگی جب آپ میرا بھی ایک کام کر دیں۔ الیاس خان عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھنے لگا، پھر میں نے کہا، میں آپ کو ایک چھوٹا سا خزانہ دے رہا ہوں، لیکن اس کے بدلے جب آپ الہ آباد جائیں تو فرید احمد کے ہاں موجود منشی ریاض سے ملاقات کریں اور ان سے کہیں کہ ایک شخص کچھ عرصے سے آپ سے ملنے آ رہا ہے۔ کہیں جانے کی ضرورت نہیں، اس شخص کا آپ سے ملنا بے حد ضروری ہے۔ آپ اس کا انتظار کریں۔ اس کا نام مسعود احمد ہے اور اس کے باپ کا نام محفوظ احمد۔
بتائیے الیاس خان صاحب، آپ میرا یہ کام کر دیں گے؟ یہ سب کچھ تو خیر میں کر ہی دوں گا، مگر تم وہ دولت والی بات کیا کر رہے تھے؟ آپ وعدہ کرتے ہیں کہ میرا کام کر دیں گے؟ میں نے پھر کہا۔ دل بری طرح دھڑک رہا تھا، آنکھوں میں امید کی چمک آ رہی تھی۔ الیاس خان نے شانے ہلاتے ہوئے کہا، کر دیں گے بھائی، کر دیں گے، چلو وعدہ کرتے ہیں، مگر وہ بات ادھوری رہ گئی۔ دولت کی ضرورت ہے، کس کو نہیں ہوتی؟ الیاس خان نے کہا۔ تمہاری ضرورت برگد کے اس درخت کے اس حصے کو کھود کر پوری کی جا سکتی ہے جہاں وہ اس کی سب سے چوڑی داڑھی زمین میں پیوست ہو گئی ہے۔ کیا مطلب؟ میاں، تانبے کا ایک کلسا گھڑا ہوا ہے جس میں سونے کی اشرفیاں بھری ہیں، میں نے کہا۔ الیاس خان مجھے گھورنے لگا، پھر بولا، کیوں بے تکی چھوڑ رہے ہو شہزادے؟ وہاں اشرفیاں گڑی ہوئی ہیں اور تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو، اس نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ وہ تمہارے لیے ہیں، لیکن انہیں نکالنے کے لیے مناسب وقت کا تعین کرنا، اور پا لو تو میری بات کا خیال رکھنا، سلے میں مجھے بس وہی چاہیے جو میں نے تم سے کہا ہے، اور اگر نہ پاؤں تو، وہ بولا، مجھے اپنی پسند کے مطابق سزا دے لینا۔ کان کھول کر سن لو شہزادے، مجھے بے وقوف بنانے کی کوشش خطرناک ثابت ہوگی تمہارے لیے۔ میرا نام الیاس خان ہے، اس نے کہا، اور میں مسکرا دیا۔ وہ چلا گیا۔ عشاء کی نماز کے بعد رات کا کھانا کھایا اور پھر بستر پر دراز ہو گیا۔ دل کم وقت بڑی ظالم چیز ہوتی ہے، کچھ بھی ہو جائے یہ سرکشی ضرور کرتا ہے۔ الیاس خان کے مل جانے سے نہ جانے کیا کیا امنگیں جاگ اٹھی تھیں۔ ایک بار پھر وہ سارے چہرے آنکھوں میں آ بسے تھے، ایک بار پھر اسی پربہار زندگی کے خواب نظر آنے لگے تھے۔ ماموں ریاض نوکری کر رہے تھے، محمود ملک سے باہر ہے، ہو سکتا ہے ابو ان حالات کا شکار ہو کر صاحب فروش ہو گئے ہوں اور گھر کی ذمہ داریاں ماموں نے سنبھال لی ہوں۔ ایک بار، صرف ایک بار ان لوگوں کے سارے حالات معلوم ہو جائیں، اس کے بعد دروازہ زور سے بجا اور سارے خیالات چکنا چور ہو گئے۔ جلدی سے اٹھا اور دروازہ کھول دیا۔ بندو خان صاحب تھے، سلام کر کے بولے، وہ حضور، اچھے نواب نے سلام کہا ہے۔ شیخ صاحب؟ جی، بلایا ہے۔ خیریت ہے؟ بیٹیا کی طبیعت بگڑ گئی ہے، آپ کو بلا رہے ہیں۔ رکو، چلتا ہوں، میں نے کہا، اور جلدی سے متبرک کمبل شانے پر ڈال کر بندو خان کے ساتھ چل پڑا۔ حویلی کے اس حصے میں پہلی بار داخل ہوا تھا، قابل دید تھا۔ بندو خان میری رہنمائی کر رہے تھے۔ راستے طے کرتے ہوئے اندرونی حصے میں داخل ہو گیا۔ مکمل خاموشی طاری تھی، مگر ایک کمرے کے سامنے روشنی میں کئی افراد نظر آئے۔ ان میں خواتین بھی تھیں جنہوں نے دوپٹے سر پر ڈال لیے۔ شیخ صاحب کراہتے ہوئے میرے قریب آ گئے۔ پھر حالت بگڑ گئی ہے، انہوں نے کہا۔ کیا کیفیت ہے؟ آپ کو طلب کیا ہے، شیخ صاحب نے کہا۔ مجھے؟ ہاں، نام لے کر کہا، بلاؤ اس استاد اعظم کو، ذرا اس سے بات کر لوں، اس کو یہاں آنے کی جرت کیسے ہوئی؟ میں نے پوچھا کسے؟ تو جواب ملا، مسعود کو، اور میں نے آپ کو بلا بھیجا۔ خوب، مجھے انتظار تھا، آئیے، میں نے کہا اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ حسین خوابگاہ تھی۔ ایک تپائی پر مہر النساء بیٹھی ہوئی تھی۔ دراز گھنے سیاہ بال چھتری کی طرح کھلے ہوئے تھے۔ دروازے کی طرف پشت تھی اور رخ دوسری طرف تھا، لیکن اچانک گردن گھومی اور چہرہ مڑ کر پیچھے ہو گیا۔ بڑا خوفناک انداز تھا، یعنی جسم کا رخ دوسری طرف تھا اور چہرہ مکمل میری طرف۔ میں نے مہر النساء کو شام کو بھی دیکھا تھا، سبک اور ملیح چہرہ، چمپئی رنگ، نرم و نازک نقوش، گہری سیاہ آنکھیں، لیکن اس وقت جو چہرہ نظر آیا یہ شام والا چہرہ نہیں تھا۔ خد و خال بگڑے ہوئے تھے، آنکھیں شرر بار تھیں اور ان میں نیلاہٹیں جگمگا رہی تھیں، رنگ میں تپش تھی۔ السلام علیکم، میں نے کہا، مگر وہ گھورتی رہی۔ میں نے ترش لہجے میں کہا، والدین نے سلام کا جواب دینا بھی نہیں سکھایا؟ وعلیکم السلام، ایک کرخت مردانہ آواز مہر النساء کے منہ سے ابھری۔ میں مسکرا دیا۔ پھر میں نے کہا، جب ہم ایک دوسرے کی سلامتی کے خواہاں ہیں تو دشمنی کا تصور تو خود بخود مٹ جاتا ہے۔ اس دشمنی کی داغ بیل تم ڈال رہے ہو۔ میں نے تو ابھی کچھ بھی نہیں کیا۔ یہاں سے چلے جاؤ، یہی مطالبہ میرا ہے۔ تم کون ہوتے ہو؟ مردانہ آواز میں بولی۔ بندہ خدا ہوں اور اس بچی کو مشکل سے بچانا چاہتا ہوں۔ خود مشکل میں پڑ جاؤ گے، اللہ مالک ہے۔
سوچنا تو تمہیں غلام جلال، مسلمان کے بیٹے ہو، سب کچھ جانتے ہو، تمہیں علم ہے کہ وہ بچپن سے ایک نوجوان سے منسوب ہے، نیک والدین کی اولاد ہے اور اس تصور سے دور نہیں ہو سکتی جو بچپن سے اس کے ذہن میں ہے۔ تم اسے کیوں پریشان کر رہے ہو؟ بہت کم وقت رہ گیا ہے جب اس کے دل میں میرے سوا کوئی تصور نہیں ہوگا۔ یہ تصور نہیں، تسلط کہلائے گا، اور اس سے ایک خاندان بدترین المیہ کا شکار ہو جائے گا۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، یہ بات شرافت کے منافی ہے۔ جو کچھ بھی ہو، میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، نہ مانوں تو خود ذمہ دار ہوگے۔ تم نے مجھے بلایا ہے، اور اب جب میرا اور تمہارا آمنا سامنا ہو گیا ہے تو پھر فیصلہ ہو ہی جانا چاہیے۔ میں تمہیں فنا کر دوں گا۔ یہ الفاظ کفر کے مترادف ہیں۔ آؤ ذرا تمہاری قوت کا جائزہ لیا جائے۔ میں آگے بڑھا اور میں نے مہر النساء کے چھتری کی طرح بکھرے ہوئے بالوں کا کچھ حصہ اپنی مٹھی میں جکڑ لیا۔ شیخ صاحب کے ساتھ کچھ دوسری چیخیں بھی سنائی دی تھیں۔ نہ جانے کون اندر آ گیا تھا، مگر میں کسی کی طرف متوجہ نہیں ہوا۔ میں نے شانے پر پڑا کمبل مہر النساء پر ڈال دیا، اس کے ساتھ ہی مہر النساء تپائی سے نیچے آ رہی، مگر فوراً کمبل کے ایک حصے سے ایک کالے رنگ کا پھن برآمد ہوا اور وہ برق کی تیزی سے باہر نکل آیا۔ باہر آتے ہی اس نے پھن اٹھا کر مجھ پر حملہ کیا، مگر میں غافل نہیں تھا۔ میں نے پینترا بدل کر ایک زوردار ٹھوکر اس پھن پر رسید کی اور سانپ اچھل کر دیوار سے ٹکرا گیا۔ کمرے میں ڈری ڈری چیخیں ابھر رہی تھیں۔ سانپ ایک لمحے بے حس و حرکت پڑا رہا، پھر وہ ادھر ادھر رینگنے لگا جیسے نکل بھاگنے کی راہ تلاش کر رہا ہو۔ میری نظر اس کھلی کھڑکی پر پڑی جو کمرے کی پشت پر تھی۔ اس کے دونوں پٹ کھلے ہوئے تھے۔ سانپ دیوار سے ٹکرے مار رہا تھا جیسے اسے نظر نہ آ رہا ہو۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے اٹھایا اور کھلی کھڑکی سے باہر پھینک دیا۔ اسے پھینکتے ہوئے میں نے کہا، بہتر یہ ہوگا غلام جلال کہ آئندہ ادھر کا رخ نہ کرنا، ورنہ اس کے بعد جو کچھ ہوگا اس میں میرا قصور نہیں ہوگا۔ میں نے کھڑکی کے دونوں پٹ بند کیے اور واپس پلٹا۔ پھر میں نے کمبل سمیٹ کر تہہ کیا اور اسے شانے پر ڈال لیا۔ مہر النساء بے سدھ پڑی ہوئی تھی۔ میں نے شیخ صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، انہیں مسحری پر لٹا دیں۔ میری ہدایت کی تعمیل کی گئی۔ عورتیں کمرے میں رہ گئیں۔ شیخ صاحب میرے ساتھ باہر نکل آئے۔ ان کا بدن کپ کپا رہا تھا اور منہ سے آواز نہیں نکل پا رہی تھی۔ خود کو سنبھالیے شیخ صاحب۔ آپ مسعود شاہ صاحب، آپ تو میرے لیے امداد غیبی ثابت ہوئے۔ سخت شرمسار ہوں کہ آپ کو وہ مقام نہ دے سکا جو ہونا چاہیے تھا۔ ہاں، میں آپ کو آپ کے شایان شان تعظیم نہ دے سکا، شیخ صاحب نے کہا۔ گنہگار نہ کریں شیخ صاحب، مجھے اور کیا درکار تھا؟ بڑی عزت دی ہے آپ نے مجھے، اللہ آپ کو عزت بخشے۔ آپ اس کا نام بھی جانتے تھے شاہ صاحب؟ وہ کون تھا؟ اور ابھی خاموشی اختیار کریں، جوانی سرکش ہوتی ہے، اگر اس نے مزید سرکشی کی تو اسے نقصان پہنچانا پڑے گا، لیکن آپ اطمینان رکھیں، ہم فیصلہ کر کے ہی واپس جائیں گے۔ اجازت ہے؟ شیخ صاحب میرے ساتھ اٹھنے لگے تو میں نے انہیں روک دیا اور خود باہر نکل کر خاموشی سے مہمان خانے کی طرف چل پڑا۔ مجھے یہی کرنا تھا اور اسی کی ہدایت کی گئی تھی مجھے۔ اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ نہ جانے کب تک لیٹا، اس بارے میں سوچتا رہا۔ غلام جلال کا نام بھی مجھے بتایا گیا تھا۔ پھر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کوشش میں شاید کامیاب ہو گیا تھا، مگر یہ رات سونے کے لیے نہ تھی۔ پھر دروازہ بجایا گیا تھا۔ دروازہ کھولا تو اندھیرے میں کوئی کھڑا نظر آیا، لیکن جو کوئی بھی تھا کالی چادر اوڑھے ہوئے تھا۔ میں اسے پہچان نہ پایا کہ اس کی آواز ابھری، پیر و مرشد، میں الیاس خان ہوں۔ الیاس خان، اندر آ جاؤ، میں نے کہا، اور یہ الیاس خان اندر داخل ہوتے ہی جھک کر میرے پیروں سے لپٹ گیا۔ معاف کر دے مرشد، معاف کر دے شاہ صاحب، بڑی گستاخیاں کی ہیں آپ کی شان میں، معاف کر دیں، آپ تو اللہ والے ہیں، میں نے بڑی بدتمیزی کی آپ سے۔ خدا کے بندے اٹھو، کیوں مجھے گنہگار کر رہے ہو؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ مجھے وہ مل گیا جو آپ نے بتایا تھا۔ بڑا مقروض تھا مرشد، عزت پر بنی ہوئی تھی، قرض خواہوں سے چھپتا پھرتا تھا، اب آپ کی عنایت سے عزت سے جی سکوں گا۔ اتنا عاجز آ گیا تھا اپنی بدعمالیوں کے نتیجے میں چڑھ جانے والے قرض سے کہ دو ہی صورتیں رہ گئی تھی میرے لیے، یا تو جرم کروں یا خودکشی۔ مگر مرشد، آپ کتنے دریا دل ہیں، میری بدتمیزی کو نظر انداز کر کے آپ نے مجھے نئی زندگی دے دی۔ الیاس خان کا رنگ ہی بدلا ہوا تھا، نہ وہ تیکھا پن تھا نہ اکڑ فوں۔
مجسم نیاز بنا ہوا تھا۔ چلو تمہارا کام بن گیا، ہمیں بھی خوشی ہوئی، مگر ہماری وہ شرط قائم ہے۔ حضور میرے ساتھ ہی اعلیٰ آباد چلیے، غلاموں کی طرح خدمت کروں گا، سارے کام کروں گا آپ جو حکم دیں گے، ہمیں بس اپنا پتہ بتا دو، ہم آئیں گے تمہارے پاس، ابھی یہاں کام ہے، آپ مجھے بس حکم دیں، خود لینے آ جاؤں گا دوبارہ، آپ کہیں تو ریاض صاحب کی بھی خدمت کروں، جو تمہارا دل چاہے کرنا، ہمیں پتہ بتا دو۔ میں نے ہنس کر کہا اور الیاس خان نے مجھے اعلیٰ آباد میں اپنا پتہ ذہن نشین کروایا۔ اس کے بعد وہ نہ جانے کیا اول فول بکتا رہا تھا، بمشکل تمام ٹلا، صبح کو جا رہا تھا۔ یہ سونا چاندی بھی کیا چیز ہوتی ہے، انسان میں کیا کیا تبدیلیاں رونما کر دیتی ہے۔ سورج کی کرنوں نے پپوٹے چیرنے شروع کر دیے۔ نیند ایسی ٹوٹی تھی کہ آنکھ کھولنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ دفتن ہی حواس جاگے اور ہڑبڑا کر اٹھ گیا۔ فجر کی نماز قضا ہو گئی تھی۔ دل ہی دل میں لاحول پڑتا ہوا اٹھ گیا۔ نہ جانے کیوں آنکھ نہیں کھلی تھی۔ غسل خانے جا کر وضو کیا اور قضا پڑھنے بیٹھ گیا۔ غلطی مجھ سے ہی ہوئی تھی، جائے نماز بچھانے سے پہلے دروازہ کھول دینا چاہیے تھا۔ نماز شروع ہی کی تھی کہ دروازہ بجایا جانے لگا۔ جو شخص بھی دروازہ بجا رہا تھا نہایت احمق تھا، اسے جواب نہ ملنے پر رکنا چاہیے تھا، مگر وہ ہاتھ ہٹانے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ سخت غصہ آیا، مگر کیا کرتا، خدا خدا کر کے سلام پھیرا اور غصے سے دروازے کی طرف بڑھا۔ اندازہ ہو گیا تھا کہ فتح محمد کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ مجھے دیکھتے ہی بولا، شکر اللہ کا زندہ ہو، ہمیں تو اندیشہ ہو گیا تھا کہ چل بسے۔ اماں کیا ازار بند نکل گیا تھا۔ فتح محمد تم نہایت بے وقوف انسان ہو۔ لو اول لو۔ اماں بھائی جی یہ تو سبھی کہتے ہیں، تم نے کون سی نئی کہی؟ کچھ خبر ہے بسنت کی؟ کیا ہوا بندہ خدا؟ بھائی پھوٹ لیے نہار منہ، خبر دینے آئے ہیں۔ کون؟ الیاس خان منہ اندھیرے بسترا بغل میں دبا کر نکل لیے۔ اللہ خیر کرے، اچھے نواب کو دبی زبان سے بتا تو دیا ہے، کچھ بولے نہیں، بس اتنا کہا کہ فتح محمد انہیں جانا تھا، مگر قسم اللہ کی دال میں کچھ کالا ضرور ہے، ورنہ وہ 2 دن پہلے سے کہتے ہیں جانا ہے، ناشتے کے بعد جانے کا فیصلہ کرتے ہیں، پھر سوچتے ہیں کھانا کھا کر جائیں گے، مگر اس مرتبہ تو وہ چپ چاپ نکل لیے۔ ضرور کچھ دال میں کالا ہے۔ کیا دال میں کالا ہے؟ اماں کچھ ہاتھ لگ گیا، لے کر نکل لیے بھائی کی سسرال کا مال سمجھ کے۔ کیا تمہیں ایسی باتیں کرنی چاہیے فتح؟ میں نے ملامت کرتے ہوئے کہا۔ اماں تو کون سی کسی غیر سے کر رہے ہیں، تم اتنے شریف آدمی ہو کہ دل کی کہہ لیتے ہیں، پر ایک بات ہے بھائی میاں، غریب کا کوئی نہیں ہوتا، گھٹنے پیٹ کی طرف ہی مڑتے ہیں۔ کل تم نے بھی سٹے کا نمبر بتاتے ہوئے ہمیں بھگا دیا۔ اماں ان کا کیا ہے، خود بھی گھر کے کھاتے پیتے ہیں اور پھر ادھر ادھر سے مارتے کھاتے رہتے ہیں۔ اماں بھائی میاں ہمیں بھی کچھ دے دو، بڑے غریب آدمی ہیں، بال بچوں کو دعا دیں گے۔ میں نے انہیں سٹے کا نمبر نہیں دیا فتح محمد، میں نے کہا۔ اماں ہم سے اڑ رہے ہو، اڑتے کبوتر کے پر گن لیتے ہیں، ہم بھی تاڑ میں لگے رہتے ہیں ان کی۔ رات کو برگد کی جڑ میں تعویذ گاڑتے ہوئے بھی دیکھ لیا تھا ہم نے۔ تعویذ گاڑتے ہوئے؟ قسم اللہ کی برگد کی جڑ میں گڑھا کھود رہے تھے، پھر برابر بھی کر دیا۔ جب چلے گئے تو ہم نے قریب جا کر بھی دیکھا، مٹی برابر کی گئی تھی، تعویذ کی بات نہ ہوتی تو کھود کر دیکھتے۔ اوہ، میں نے گہری سانس لی، بات سمجھ میں آ گئی تھی۔ باہر سے آواز آئی، فتح محمد، او فتح، لگ گئے باتیں بنانے؟ لو آ گئے نصیحت علی خان، اب نصیحتیں کریں گے۔ اماں آ رہا ہوں۔ بندو خان پوچھ رہا تھا کہ ناشتے کی پوچھنے آئے تھے تم اور یہاں جم گئے، لو چلو ناشتہ رکھو سنبھال کر۔ بندو خان خود ناشتے کی ٹرے لے آئے تھے۔ فتح محمد نے جلدی سے ٹرے سنبھال لی۔ ناشتے کے بعد رحیم الدین کے پاس چلے جانا۔ اور کچھ؟ فتح محمد نے پوچھا۔ اور یہ کہ میاں صاحب کا بھیجا مت کھایا کر۔ بہت بڑھ چڑھ کر بولنے لگے ہو بندو خان صاحب، برابر کے عہدے ہیں تمہارے ہمارے، حکم مت چلایا کرو میرے پر۔ عہدے برابر ہیں فتح محمد، مگر عمر تم سے زیادہ ہے، سمجھے؟ بندو خان مسکرا کر بولے اور پھر کہنے لگے، اچھا یوں کرو تو میاں کو ناشتہ کراؤ، میں رحیم الدین کے پاس چلا جاتا ہوں۔ اچھا چلتا ہوں۔ بندو خان مسکرا کر باہر نکل گئے۔ فتح محمد نے ٹیڑھی گردن کی، منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑایا
اور اس کے بعد میرے لیے ناشتہ لگانے لگا۔ میں نے اسے بھی ناشتے کی پیشکش کی تو کہنے لگا، نہیں میاں صاحب آپ کر لو، آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں پوچھا، مگر شکایت یہی کرتے رہیں گے، غریب آدمی کوئی بھی سننی چاہیے، اصل ضرورت ہماری ہے، ان کا کیا ہے، سٹا لگائیں گے، مال کمائیں گے، عیاشی کریں گے، یہاں تو 12 بچوں کا معاملہ ہے۔ میں خاموشی سے ناشتہ کرتا رہا، پھر میں نے کہا، برتن لے جاؤ۔ وہ شاید مزید کچھ کہنے کی ہمت نہیں کر سکا تھا، برتن اٹھا کر باہر نکل گیا۔ میں تھوڑی دیر تک بیٹھا سوچتا رہا اور اس کے بعد خود بھی باہر نکل آیا۔ حویلی کے ملازم اپنے کاموں میں مصروف تھے، مالی تیاریاں درست کر رہے تھے، دوسرے لوگ ادھر ادھر آ جا رہے تھے، صفائی کرنے والا صفائی کر رہا تھا۔ میں ٹہلتا ہوا دور تک نکل آیا اور اتفاق سے ہی اس وقت برگد کے اسی درخت کے قریب پہنچ گیا جس کی جڑ سے الیاس خان کا کام بنا تھا۔ یوں ہی نگاہ اس کی جڑ پر جا پڑی اور بس قدرت نے یہ عطیہ فرما دیا تھا جس کا احساس وقت پر ہوا۔ آنکھوں نے ان گہرائیوں میں دیکھا، کلسا غائب تھا، لیکن مٹی میں چند اشرفیاں نظر آ رہی تھیں، 10-12 سے کم نہیں ہوں گی۔ فوراً یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ وہ اشرفیاں ہیں جو مٹی میں مل جانے کی وجہ سے الیاس خان کو نظر نہیں آ سکیں۔ ویسے بھی اس نے یہ کام رات میں کیا تھا اور یقینی امر ہے کہ افراتفری کے عالم نے کیا ہوگا، چنانچہ یہ اشرفیاں رہ گئیں۔ دل خوش ہو گیا، بیچار فتح محمد کے کام آ سکتی ہیں، یہ بتا دوں گا اسے۔ پھر وہاں سے تھوڑے ہی فاصلے پر چلا تھا کہ فتح محمد نظر آ گیا۔ میں اسے دیکھ کر مسکرایا اور وہ بھی مسکراتا ہوا وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ میں نے ابھی اسے کچھ بتانا مناسب نہیں سمجھا تھا، چھوٹا آدمی تھا، چھوٹی طبیعت کا مالک، میرے منہ سے الفاظ سنتے ہی پاگل ہو جاتا اور پھر خواہ مخواہ کہانی عام ہو جاتی، دوسروں کو پتہ چلتا تو نہ جانے کیا کیا قیاس آرائیاں ہوتی۔ میں ٹہلتا ہوا حویلی کے عقبی حصے میں جا نکلا اور اس وقت پیچھے سے مہر النساء نور جہاں کے ساتھ آتی ہوئی نظر آئی۔ دونوں تیز تیز قدموں سے میری طرف آ رہی تھیں۔ نور جہاں نے مجھے سلام کیا، مہر النساء عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں بھی رک گیا۔ سلام کا جواب دے کر میں نے ان دونوں کی خیریت پوچھی تو مہر النساء کہنے لگی، مسعود صاحب، ہم مہمان خانے میں آپ کی قیام گاہ تک گئے تھے، آپ اس طرف چہل قدمی کے لیے نکلے ہوئے تھے۔ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے مہر النساء؟ میں نے پوچھا۔ بہت عرصے کے بعد میں اپنے آپ کو زندہ محسوس کر رہی ہوں اور مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے میں بھی جینے والوں میں شامل ہوں۔ مطلب یہی ہے کہ جو کچھ مجھ پر بیت رہی تھی میں صحیح الفاظ میں تو ان لوگوں کو نہیں بتا سکتی تھی، لیکن زندگی سے بیزار تھی۔ ہاں، کاش میری یہ کیفیت مستقل ہو۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں اور اسی لیے آپ کے پاس پہنچی تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل صحت عطا فرمائے، میری یہی دعا ہے۔ اب جب کہ مہر النساء نے آپ کو آپ کے نام سے مخاطب کیا ہے مسعود صاحب، تو میں بھی اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتی۔ براہ کرم آپ ہماری گستاخی کا برا نہ مانیے گا۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ ہماری ہی عمروں کے ہیں اور اگر ہم آپ کو کسی احترام کے نام کے ساتھ پکاریں تو بڑا مضحکہ خیز لگے گا۔ کوئی حرج نہیں نور جہاں صاحبہ، آپ کو میرا نام معلوم ہے، بس اتنا کافی ہے، آپ مجھے میرے نام سے پکار لیجئے۔ بے حد شکریہ۔ دراصل مہر النساء چاہتی ہیں کہ اگر آپ کسی طرح یہاں قیام کے لیے کچھ وقت نکال سکیں تو ان کا خوف دور ہو جائے۔ مجھ سے باتیں کرتی رہی ہیں اور شیخ صاحب سے بھی انہوں نے یہی کہا ہے۔ اوہو، دیکھیے وہ شیخ صاحب آ گئے۔ نور جہاں ایک دم بولی اور میری نظریں بھی اس جانب اٹھ گئیں۔ شیخ عبدالقدوس ادھر ہی چلے آ رہے تھے۔ سلام کہہ کر مجھ سے ہاتھ ملایا اور پھر کہنے لگے، یہ اچھا ہوا کہ یہ لڑکیاں خود ہی آپ کے پاس آ گئیں مسعود میاں، کہ انہوں نے اپنا مقصد بتایا آپ کو؟ جی مہر النساء صاحبہ کا کہنا ہے کہ اگر میں یہاں کچھ عرصے قیام کروں تو ان کے دل سے خوف نکل جائے گا، لیکن اچھا ہوا کہ آپ تشریف لے آئے، آپ کے سامنے کچھ حقیقتیں عرض کروں۔ میں بے شک ابھی کچھ وقت یہاں ہوں، لیکن جاؤں گا تو ایک ایسا اطمینان بخش حل چھوڑ جاؤں گا جس کے بعد یہ خطرہ موجود نہ رہے گا۔ اس سے زیادہ قیام ظاہر ہے کسی بھی طرح میرے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ مہر النساء اور نور جہاں اس اطمینان کے ساتھ واپس لوٹ گئیں کہ ابھی میں یہاں قیام کروں گا۔ نور جہاں واقعی بڑی شوق و شریر تھی، نہ جانے کیا کیا مہر النساء کے کان میں بدبداتی رہی تھی، لیکن مہر النساء سنجیدہ لڑکی تھی۔ بہرحال شیخ صاحب بھی چلے گئے اور میں واپس اپنی آرام گاہ میں آ گیا۔ اب یہاں قیام کرنا واقعی ایک مشکل امر تھا۔ دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ ایسا کیا عمل ہو جس کی بنیاد پر مہر النساء مکمل محفوظ سمجھی جائے اور میں یہاں سے
اعلیٰ بات کا رخ کروں۔ ہو سکتا ہے مامور ریاض کے ساتھ امی ابو اور بہن بھی مل جائیں۔ ہاں، کیا ایسا ہو سکے گا؟ کیا میری زندگی میں ایک بار پھر وہی دن لوٹ آئیں گے؟ بس حسرتوں کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ نہ جانے کیوں تقدیر پر بھروسہ نہیں رہا تھا کہ وہ مجھے میری لٹی ہوئی دنیا واپس کر دے۔ شام کو تقریباً 8:30 بجے میں نے خود فتح محمد کو اپنے پاس بلایا اور وہ میرے قریب آ گیا۔ لگتا ہے فتح محمد کچھ ناراض ہو گئے ہو مجھ سے۔ کیا لے لیں گے میاں جی آپ سے ناراض ہو کر؟ ہم نے تو پہلے بھی کہا تھا کہ بس شکایت ہے ہمیں تم سے۔ فتح محمد، دیکھو میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ الیاس خان کو میں نے کوئی نمبر وغیرہ نہیں بتایا۔ وہ وہاں کیا کر رہا تھا وہ جانتا ہے، لیکن میرے علم نے مجھے بتایا ہے کہ برگد کے اسی درخت پر اس کے نیچے نظر آنے والی مٹی سے ڈھکے ہوئے گھڑے میں کوئی ایسی چیز موجود ہے جو تمہارے کام آ سکتی ہے۔ فتح محمد نے منہ پھاڑ کر کہا۔ ہاں فتح محمد، تم اسی وقت جب الیاس خان نے درخت کی جڑ میں گڑھا کھودا تھا، وہاں پہنچنے کے بعد وہ گڑھا کھودنا اور اس کو مٹی کو اچھی طرح تلاش کر لینا۔ ممکن ہے تمہیں اس میں کوئی ایسی چیز مل جائے جو تمہارے لیے کارآمد ہو۔ بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگر واقعی کچھ مل جائے تو اسے اپنے پاس پوشیدہ کر کے گڑھا برابر کر دینا۔ سمجھ رہے ہو نا؟ ابھی چلا جاؤں؟ فتح محمد نے کہا۔ ابھی تمہیں وہاں دیکھ لیا جائے گا اور جو کچھ تمہارے ہاتھ لگا وہ اس گھر کے مالکوں کی ملکیت ہوگا، تم اسے اپنے قبضے میں نہیں لے سکو گی۔ اماں، تو کیا الیاس کو بھی وہاں کچھ مل گیا تھا؟ فتح محمد نے پوچھا۔ اب یہ تو مجھے نہیں معلوم، الیاس خان نے مجھ سے ایسی کوئی بات نہیں کی، مگر تم یہ کام احتیاط کے ساتھ کر لینا۔ بعد میں مجھ سے یہ مت کہنا کہ میں نے تمہارے لیے کچھ نہیں کیا۔ ارے بھائی میاں، تم نے تو دل ہولا دیا ہے۔ قسم اللہ کی اب میرے کو صبر کیسے آئے گا؟ ابھی کیا کرو بھائی، بس خدا جانے رات کس وقت ہوگی۔ جاؤ سکون سے اپنا کام سر انجام دینا۔ جلد بازی کی تو جو نقصان اٹھاؤ گے اس کے خود ذمہ دار ہوگے۔ نہیں نہیں میاں صاحب، جو آپ نے کہہ دیا ہے وہی کروں گا، قسم اللہ کی، فتح محمد نے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ بس اس کے بعد کوئی خاص مشغلہ نہیں تھا، لیکن ہاں اس حویلی میں گھسے رہنا بھی ایک مشکل کام تھا۔ رات کو دل میں یہ آئی کہ یہاں دہلی میں جو مقدس مزارات کا شہر ہے، کیوں نہ مزارات کی زیارتیں کروں، اور کچھ نہیں تو کم از کم دل کو سکون ہی ملے گا۔ زیادہ تو نہیں سن سکا تھا، لیکن تھوڑی بہت باتیں کانوں تک پہنچی تھیں کہ دلی میں بڑے بڑے بزرگوں کے مزارات ہیں۔ اب مجھے ان تمام چیزوں سے دلچسپی ہو گئی تھی۔ دوسرے دن صبح معمول کے مطابق جاگا۔ ناشتہ فتح محمد لایا تھا۔ آنکھیں جھکی ہوئی تھیں، زبان بند تھی، چہرے پر سرخی چھائی ہوئی تھی۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ فتح محمد کا کام ہو گیا۔ اس نے ناشتہ میرے سامنے رکھا، حیرت انگیز طور پر خاموش تھا۔ میں نے ہی اسے مخاطب کیا، فتح محمد، اور وہ اس طرح اچھل پڑا جیسے بچھو نے ڈنک مار دیا ہو۔ کتنی تھیں؟ میں نے سوال کیا۔ 13، وہ بے اختیار بولا اور پھر چونک کر کہنے لگا۔ کیا میاں صاحب، کیا کام ہو جائے گا تمہارا؟ میں نے پوچھا اور فتح محمد ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ چند لمحات سوچتا رہا، پھر جلدی سے آگے بڑھا اور جھک کر میرے پاؤں پکڑ لیے۔ قسم اللہ کی زندگی بھر غلام رہوں گا آپ کا میاں صاحب، دن پھیر دیے آپ نے میرے، معاف کر دیجئے مجھے، معاف کر دیجئے۔ رات کو یہ سوچ رہا تھا، بلکہ ساری رات سوچتا رہا تھا کہ آپ سے قبول کر کے ہی نہیں دوں گا، چپ لگا جاؤں گا، مگر غلطی تھی، گستاخی تھی میری، معاف کر دیجئے۔ ارے فتح محمد، ہم سے چھپانے کی کیا ضرورت تھی بھئی؟ ہم بھلا کسی سے کہنے جا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، اب تم جانو اور تمہارا کام۔ میاں صاحب، آپ نے بس بیکار باتوں سے گریز کرو، اچھا؟ ہاں، ذرا ہمیں یہ بتاؤ یہاں کون کون سے بزرگوں کے مزارات ہیں اور کہاں سے کہاں جانا ہوگا ہمیں؟ مزارات؟ ابے لو، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ دلی کی کسی بھی سڑک پر نکل جاؤ، کسی چلتے پھرتے سے پوچھ لو، وہ سارے کے سارے مزاروں کے پتے بتا دے گا۔ پہلے تو حضرت سلطان جی ہی ہیں، ان کے دربار میں جاؤ میاں صاحب، مزہ آ جائے گا، قسم اللہ کی کیا جگہ ہے۔ اس کے بعد فتح محمد تمام بزرگوں کے نام گنوانے لگا اور میں نے انہیں ذہن نشین کر لیا۔ فتح محمد بولا، جانے کا ارادہ ہے کیا؟ ہاں فتح محمد، جی چاہتا ہے۔ تو پھر موٹر نکلوا لو شیخ صاحب کی،
سارے میں گھما دوں گا۔ نہیں فتح محمد، میں پیدل ہی جاؤں گا۔ تمہاری مرضی ہے میاں صاحب، فتح محمد بولا۔ آج اس نے ایک بھی فضول بات نہیں کی تھی اور میں جانتا تھا کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ پھر ناشتے سے فراغت حاصل کرنے کے بعد میں وہاں سے باہر نکلا۔ فتح محمد سے کہہ دیا تھا کہ اگر شیخ صاحب پوچھیں تو بتا دے کہ میں سیر کرنے نکلا ہوں، شام تک واپس آ جاؤں گا۔ دلی کی سڑکوں پر آ گیا، پتے پوچھتا رہا۔ روایتوں کا شہر تھا، وقت کتنا ہی گزر جائے دلی کی قدیم روایتیں کبھی دم نہیں توڑیں گی، اس کی اداؤں میں فرق نہیں آئے گا۔ ایک جگہ رک کر ایک شخص سے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کا پتہ پوچھا اور اس نے حیرت سے منہ کھول دیا۔ اماں، نئے لگتے ہو دلی میں، کہیں باہر سے آئے ہو؟ یہی بات ہے، میں نے جواب دیا اور وہ سر ہی پڑ گیا۔ مجھ سے پوچھے بغیر تانگا روکا اور مجھے سوار ہونے کا اشارہ کیا۔ کیوں؟ اماں آ جاؤ، تکلف نہ کرو، ہمارے سلطان جی کی زیارت کو آئے ہو، چلو ہم پہنچا دیں گے ان کے کنے۔ لاکھ منع کیا، نہ مانا۔ تانگا چل پڑا اور وہ مجھے راستوں کے بارے میں بتانے لگا۔ یہ برکت تکیہ ہے، یہ مٹکوں والے پیر کا مزار ہے اور یہ نیلی چتری۔ یہاں سے تانگا دائیں کو مڑ گیا، یہ بائیں ہاتھ والی سڑک ہمایوں کے مقبرے کو جاتی ہے، میرے رہنما نے بتایا۔ بالآخر میں درگاہ شریف پہنچ گئے۔ وہ اسی تانگے میں واپس چلا گیا، اس کی محبت نے دل پر بڑا اثر کیا تھا۔ اندر داخل ہو گیا، زیارت سے دل شاد ہو گیا، فاتح خوانی کی اور بہت دیر تک رکا رہا، اٹھنے کو جی ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ بہرحال آگے بڑھنا تھا۔ وہاں سے نکلا، کوٹلہ، پرانا قلعہ، شیر منڈل، پھر مہر ولی اور پھر قطب صاحب۔ دوپہر کا وقت تھا، تیز دھوپ پڑ رہی تھی، ہوا کے جھکڑ چل رہے تھے، گرمی اور دھوپ کی وجہ سے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہواؤں کے مرغولے ریت کو بلند کرتے اور بعض جگہ بھور کی شکل میں بلند ہوتے اور چکراتے دور نکل جاتے۔ بچپن کی کچھ باتیں یاد آ گئیں، اکثر دوپہر کو کھیلنے نکل جاتا تھا، ایسے ہی جھکڑ چل رہے ہوتے تھے۔ اماں دیکھ لیتی تو کہتی، ایسی دوپہر میں گھر سے نہ نکلا کرو، چمر باولے اٹھا لے جاتے ہیں۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے پوچھا تو اماں نے مجھے چمر باولے دکھائے، ہوا کے بھور جو ریت کو رول کرتے ہوئے انسانوں کی طرح چلتے نظر آتے ہیں۔ ان میں کیا ہوتا ہے؟ جنوں کی سواری، جن ان پر سوار ہو کر سیر کو نکلتے ہیں اور اگر کوئی ان کے راستے میں جائے تو انہی میں لپٹ کر چلا جاتا ہے اور جن اسے اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ بچپن کی باتیں شاید عمر کے آخری حصے تک یاد رہتی ہیں اور انہیں بھلانا ناممکن ہوتا ہے۔ ان بگولوں کو دیکھ کر دل میں وہی خوف طاری ہو گیا جو بچپن میں ہو جایا کرتا تھا۔ اس خوف میں بھی ایک لذت کا احساس ہوا، ماں یاد آ گئی تھی، اور یہ یاد تو ایک ایسی کیفیت اختیار کر چکی تھی جسے الفاظ میں منتقل کرنا ممکن نہیں۔ آگے بڑھتا رہا اور پھر ایک چمر باولے کی زد میں آ گیا۔ اچانک ہی ہوا کا ایک زوردار جھکڑ عقب میں نمودار ہوا۔ اس جھکڑ نے ایک وسیع دائرے کی شکل اختیار کر لی، گہری اور گاڑھی مٹی کئی فٹ اونچی بلند ہوئی اور چکراتی ہوئی اس برق رفتاری سے میری جانب بڑھی کہ میں اس کی لپیٹ سے نہ نکل سکا۔ یوں لگا جیسے زمین سے پاؤں اکھڑ گئے ہوں۔ بڑا شدید دباؤ تھا ہوا کا۔ میں نے دونوں ہاتھ آنکھوں پر رکھ لیے اور تیز ہواؤں کا یہ زوردار جھکڑ مجھے زمین سے بلند کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ تمام محسوسات جاگ رہے تھے اور کسی بھی قسم کے وہم کا گمان نہیں تھا، بس میں یہی سوچ رہا تھا کہ اب گرا، تب گرا۔ سنبھلنے کی کوشش ناکام ہو گئی تھی۔ ہوا کا یہ جھکڑ پلک جھپکتے مجھے میری جگہ سے کافی دور لے گیا اور اس کے بعد میں گر پڑا۔ گھٹنوں میں چوٹ لگی تھی، باریک باریک پتھروں کے ٹکڑے ہتھیلیوں میں چبھ گئے تھے اور میں گرد کی وجہ سے آنکھوں میں کڑواہٹ محسوس کر رہا تھا۔ ہوا کا یہ تیز جھکڑ مجھ پر سے گزر گیا، کئی فٹ دور لا پھینکا اور اب وہ مجھ سے آگے نکل گیا تھا۔ آنکھیں کھولیں تو مٹی چبھنے لگی۔ بمشکل تمام شانے سے کمبل اتار کر ایک سمت رکھا اور قمیض کے دامن سے آنکھیں صاف کرنے لگا۔ بڑی مشکل سے آنکھیں اس قابل ہوئی تھیں کہ زمین نظر آ سکے۔ مسکراہٹ آ گئی چہرے پر اور بدستور ماں کی ہدایت یاد کر رہا تھا۔ پھر زمین پر ہاتھ ٹکا کر اپنے آپ کو سنبھالا اور سیدھا کھڑا ہو گیا، لیکن دماغ کو جو خوفناک جھٹکا لگا تھا اس نے آنکھیں تاریک کر دی تھیں۔ جو منظر نظر کے سامنے آیا تھا اس پر یقین کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ چند لمحات تک جھنجھناتے ہوئے دماغ کو قابو میں کرنے کی کوشش کرتا رہا، پھر پھٹی پھٹی آنکھوں سے ارد گرد کا ماحول دیکھا۔ خدا کی پناہ،
یہ وہ جگہ ہی نہیں تھی جہاں اب سے چند لمحے پیشتر موجود تھا، یہ تو ماحول ہی بدلا ہوا تھا۔ لکھوری اینٹوں کی بنی ہوئی ایک انتہائی بوسیدہ اور وسیع عمارت، ٹوٹی پھوٹی دیواریں، بڑے بڑے جھروکے، عجیب سے فصیل نما ستون اور جگہ جگہ لکھوری اینٹوں کی ہیبت ناک ڈھیر، کہیں ٹوٹے ہوئے دروازے تو کہیں محرابیں، کہیں چبوترے جو صاف ستھرے اور کشادہ اور کہیں کچھ منبر نما جگہ۔ ایک بات جو سمجھ میں آئی، وہ نگاہوں کا دھوکہ تو ہو نہیں سکتا تھا، اور اگر دماغ کی کوئی خرابی ہے تو ان باتوں کو محسوس کرنے کی قوت ذہن میں کیسے موجود ہے؟ لیکن کچھ بھی نہیں تھا۔ جنوں کی سواری گزر رہی تھی اور میری ماں کے کہنے کے مطابق جن مجھے یہاں اٹھا لائے تھے، بھلا اس کے علاوہ اور کیا سوچ سکتا تھا؟ بچپن کی حدود سے گزرا تھا اور ماں کی ہدایت پر غور کیا تھا تو یہی سوچا تھا کہ ماں دھوپ سے بچانے کے لیے یہ الفاظ ادا کر کے خوفزدہ کرنا چاہتی ہے تاکہ دھوپ مجھ پر اثر انداز نہ ہو، لیکن وہ کہانی اس وقت مجسم تھی۔ میں چمر بالوں میں سفر کرنے والی جنوں کی سواری کے بیچ آ گیا تھا اور انہوں نے مجھے یہاں لا پٹخا تھا۔ کیا اسی بات پر یقین کر لوں؟ مگر جگہ کون سی ہے اور جو کچھ ہوا ہے وہ کیا واقعی سچ ہے؟ ایک انوکھا سچ۔ اب کسی شبے کی گنجائش نہیں رہ گئی تھی۔ اٹھا، کمبل احترام سے اٹھا کر شانے پر ڈالا، اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ یہ ٹوٹی عمارت کہاں ہے؟ کچھ اندازہ تو ہو۔ آس پاس ٹوٹی دیواریں، جھاڑیاں اور ویران اور ہیبت ناک مناظر کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ اینٹوں سے بنے ہوئے اس چبوترے کی جانب بڑھ گیا جس کی سیڑھیاں بھی ٹوٹی ہوئی تھیں۔ ہو سکتا ہے بلندی پر کھڑے ہو کر کچھ اندازہ ہو سکے۔ چبوترے پر پہنچا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ دور دور تک ویران میدان بکھرے ہوئے نظر آ رہے تھے جن میں جگہ جگہ چھدرے درخت سنسان کھڑے تھے۔ پتھریلے چبوترے کے ایک گوشے میں ایک کنواں نظر آیا جس کے کنارے اینٹوں سے بنے ہوئے تھے۔ وہاں پانی کا ایک ڈول رکھا ہوا تھا اور رسی کا گچھا بہت بڑا نظر آ رہا تھا جس سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ کنواں بہت گہرا ہے۔ لیکن جگہ، یہ جگہ کون سی ہے؟ دفعتاً ہی قدموں کی آہٹیں سنائی دیں اور سمت کا اندازہ کر کے دہشت زدہ سا اس طرف مڑ گیا۔ 3 در ایک ساتھ بنے ہوئے تھے اور ان کی دوسری طرف اندھیرا سا چھایا ہوا تھا۔ اس طرف کا حصہ سالم نظر آتا تھا۔ آنے والے انہی دروں سے برآمد ہوئے تھے۔ تینوں دروں سے ایک ایک فرد باہر نکلا تھا، شانوں سے لے کر ٹخنوں تک سفید لباس میں ملبوس، چہروں پر داڑیاں، اور یہ چہرے عام انسانوں جیسے ہی تھے۔ میں ان کے مخصوص لباس سے یہ اندازہ لگانے کی کوشش کرنے لگا کہ یہ کون ہو سکتے ہیں۔ یوں محسوس ہوا جیسے وہ میری یہاں موجودگی سے واقف ہیں اور میرے ہی لیے اندر سے آئے ہیں۔ بہرطور انسان تھے، خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں انہیں دیکھنے لگا۔ وہ تینوں قدم بڑھاتے ہوئے میرے نزدیک پہنچ گئے۔ پھر ان میں سے ایک نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے آگے بڑھنے کے لیے کہا، لیکن میں نے فوراً ہی انہیں سلام کیا تھا۔ سلام کا جواب تینوں نے دیا اور اس کے بعد اس شخص نے جس نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے آگے بڑھنے کے لیے کہا تھا، مدھم لہجے میں کہا، اندر چلو، تمہیں طلب کیا گیا ہے۔ میں کچھ اور سوال پوچھنا چاہتا تھا لیکن ان میں سے 2 میرے عقب میں آ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ہاتھ سے میرے شانوں کو دھکیلا۔ خاصا طاقتور دھکا تھا۔ میں کئی قدم آگے بڑھتا چلا گیا اور اس کے بعد یہی مناسب سمجھا کہ خاموشی سے ان کی ہدایت پر عمل کروں۔